بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، منسٹر آف اسٹیٹس، ایس اے پی ایمز، محترمہ شہزاد خواجہ، قابل احترام ایکسلنسیز، دوست ممالک کے سفراء اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی انتہائی جاندار ٹیم، مہمانان گرامی، خواتین حضرات، السلام علیکم. آج جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اس زمانے کی، جب میں پنجاب میں بطور خادم اپنی ذمہ داری ادا کر رہا تھا، تو میں ماضی میں کھو گیا اس حوالے سے کہ وہ زمانہ تھا جب صوبائی حکومتیں اور جہاں پر میں فرائض انجام دے رہا تھا، وہاں پر ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے لیے پنجاب کے اپنے وسائل سے بلا سود قرضے نوجوان بچوں اور بچیوں کو مہیا کیے جا رہے تھے، اور لاکھوں لیپ ٹاپس صرف اور صرف میرٹ پر وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، پنجاب کے علاوہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی. اور پھر بینک آف پنجاب کے ذریعے نوجوان جو بے روزگار تھے ان کے روزگار کے لیے بولان گاڑی، راوی، اس طرح کی جو گاڑیاں تھیں ان کو مہیا کی گئیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں. اسی طریقے سے سیلف امپلائمنٹ اسکیم کے تحت جو آپ نے یہ ویڈیو میں دیکھا، تقریباً ہم نے 40 ارب روپے کے قرضے تقسیم کیے اور اس کی جو ریکوری تھی وہ 99% تھی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری قوم کے جو نوجوان بچے اور بچیاں نہ صرف کتنی کمیٹڈ ہیں، بلکہ جو قرضے ان کو ملے 99% انہوں نے قرضے واپس کیے. اور اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو بینکوں کے ساتھ جو قرضے لیے جاتے ہیں، ہر سال اربوں روپے کے قرضے معاف ہوتے ہیں، اور قرضے معاف کرانے کے ساتھ گھروں کے اخراجات اور محل اور گاڑیاں وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہیں. تو یہ ہے وہ انرجی، یہ ہے وہ کمٹمنٹ اس ملک کے نوجوان کی پاکستان کے ساتھ. اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل بشرطیہ کہ ان کو وہ وسائل مہیا کیے جائیں اور وہ حالات مہیا کیے جائیں، تو وہ یقیناً پاکستان کو اقوام عالم میں ان کا کھویا ہوا مقام دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. آج یہ پروگرام اور ماضی قریب کہ وہ پروگرام جو میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان ان کی سپرویژن میں جو چلا، 75 ارب روپے کے قرضے دیے گئے 54,000 نوجوانوں کو. اس کے علاوہ لیپ ٹاپس کی اسکیم یہاں پر بھی شروع کی گئی میاں نواز شریف کی سپرویژن میں، اور اس کا بے پناہ فائدہ ہوا. اس ملک کے نوجوانوں کو نہیں
بلکہ پاکستان کی معیشت کو بغیر اس بات کی جائے کہ کون لوگ کہتے تھے کہ لیپ ٹاپس نہیں دیے جانے چاہیے، یہ سیاسی رشوت ہے، تو میں نے اس کا ایک ہی جملے میں جواب دیا تھا، کیا میں لیپ ٹاپس کے بجائے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دے دوں میں؟ اور پھر وہ کووڈ کا زمانہ آیا اور یہی لیپ ٹاپس بچوں کی تعلیم و تدریس کا ذریعہ بن گئے تھرو ریموٹ کنٹرول. اور کووڈ کا زمانہ تھا کہ گھروں سے بیٹھ کے انہی لیپ ٹاپس کے ذریعے ان قوم کے مائے ناز نوجوان بچوں اور بچیوں نے رزق حلال کمایا اور پاکستان کے لیے بے پناہ ان کی خدمات ہیں. مگر آج میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ وہ زمانہ تھا کہ جب حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں اپنے وسائل سے لاکھوں بچوں اور بچیوں کے لیے یہ امپلائمنٹ سکیمز انہوں نے جنریٹ کی. آج فرق یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک بڑا اچھا ماڈل ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریسورسز کے اوپر کتنا اس وقت بوجھ پڑ چکا ہے، کتنا پریشر ہے کہ آج اسٹیٹ بینک کی، منسٹری آف فائنانس کی لیڈرشپ میں الحمدللہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے بینکس اور مائکرو فائنانس کمپنیز کے ذریعے ہم نے یہ اسکیم کا اجرا کیا ہے. اور اپنے جو وزیر اعظم، جو ہماری جو یوتھ جو یہ پروگرام ہے، اس کے لیے وسائل ہم نے مہیا کیے ہیں. اور وہاں پر 5 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک یہ اسکیمیں نوجوانوں کے لیے ہوں گی، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، جس میں 5 لاکھ تک وہ انٹرسٹ فری ہوگا، اس کے اوپر کوئی سود نہیں لیا جائے گا، اور وہ 3 سال اس کا پے بیک ہے. 5 سے 15 لاکھ تک 7% انٹرسٹ ہوگا، 5% انٹرسٹ ہوگا، اور اس کی جو مدت ہے پے بیک وہ 7 سال ہوگی. اور پھر 15 لاکھ سے 75 لاکھ تک اس کی جو انٹرسٹ کاسٹ ہوگی وہ 8% ہوگی. جی 7%. چونکہ زمانہ مہنگائی کا ہے تو میرے ذہن میں وہی مشین گھومتی رہی ہے. انفارچونیٹلی، اٹس ویری انفارچونیٹ. ابھی بھی اسٹیٹ بینک تلا بیٹھا ہے کہ ہم نے پالیسی ریٹ اور بڑھانا ہے. اس کے اوپر میں ابھی 1 سیکنڈ میں آؤں گا. تو یہ 15 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک یہ قرضے اویلیبل ہوں گے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے، اور اس کا جو پے بیک پیریڈ ہے وہ 8 سال ہوگا. یہ ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے. اس کے علاوہ بڑی مشکل سے میں نے وسائل اکٹھے کر کے تو 1 لاکھ لیپ ٹاپس کا بھی پروگرام بنایا ہے نوجوانوں کے لیے، جو کہ پورے پاکستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے تقسیم ہوں گے آن میرٹس. لیکن کہاں وہ زمانہ جب 1 سال میں ہم 2 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرتے تھے، اور کہاں پورے پاکستان کے لیے صرف 1 لاکھ لیپ ٹاپس. یہ ہے وہ چیلنجز. میں اپنے اس قوم کے جو کروڑوں جو نوجوان بچے اور بچیاں اس جو تقریب جو سجی ہے اس کے ذریعے اور کیمراز کے ذریعے ان کو مخاطب ہوں، ان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بڑے کٹھن مرحلے سے گزر رہے ہیں. ابھی آج میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کو ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ 9th ریویو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں، اور آپ کی جو شرائط ہیں ان کو
آپ کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے اس کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان آگے چلے. کیونکہ لیفٹ اینڈ رائٹ ہمیں یہ واضح پیغام دیا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن IMF کے ساتھ اپنا پروگرام جو ہے اس کو آپ سٹچ کریں. تو میں آج اس تقریب کے ذریعے ہم ان کو لکھ چکے ہیں، اور آج پھر میں واضح طور پر IMF کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں. میری ان کی جو IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے بھی میری بات 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، اور پچھلے چند دنوں میں ان کو ہم نے پرویکٹیولی ان کو اپروچ کیا ہے کہ ہم بلا تاخیر 9th ریویو جو ہے اس کو ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ جو پروگرام جو آگے بڑھے، اور دوسرے اسی طرح ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو ہمارے پروگرام جو ہیں وہ بھی آگے بڑھیں. دیکھیے، میں آج اس فورم کے ذریعے اپنے پاکستان بھر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صادق اور امین آپ ہیں. کروڑوں لوگ ہیں اس ملک میں بستے ہیں، سندھ میں، پنجاب میں، KP میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں، کہ یہ نوجوان بچے اور بچیاں، ان کے جذبے جو ہیں یہ جواں جذبے ہیں. ان کے دلوں میں بڑی عظیم، ان کی دلوں میں امنگیں ہیں، تڑپ ہے، سوچ ہے، قابلیت ہے، ہمت ہے، توانائی ہے کہ وہ پاکستان کو یقیناً ان مسائل سے نکالنے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ اس پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ پاکستان کے افق پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں. اور میں ایک ایک لفظ جو میں کہہ رہا ہوں دل کی اتھاہ گہرائی سے کہہ رہا ہوں. آج ہم بڑی مشکلات میں ہیں، لیکن ہم مل کر جو ود دی کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرئنس انشاءاللہ ہم پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے. لیکن ذمہ داری سب سے بڑی حکومت وقت کی ہوتی ہے. آج جن حالات میں بھی ہم نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی وہ آپ کے سامنے ہے. نہ میں یہاں پر کوئی بین ڈالوں گا، نہ کوئی انڈیو بات کروں گا. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی مشکل ترین حالات میں ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، لیکن انشاءاللہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہماری ہمت جو ہے بالکل اپنی جگہ جواں ہے، مضبوط ہے، اور مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری لے کے آگے بڑھے. اب مثال کے طور پر جو ہم نے فیصلہ کیا ہے انرجی کنزرویشن کا، یعنی ہماری جو انرجی جو ہے اس کو بچانے کے لیے تیل کی جو ہماری امپورٹ ہے 27 ارب ڈالر اس کے اوپر خرچ ہو گئے. اب ہم یقیناً چند ارب ڈالر چند اقدامات کر کے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. اس کے لیے نہ صرف اعلانات بلکہ ان کے اوپر عملی اقدامات اس کی ضرورت ہے. اب حقیقت حال یہ ہے، اور میں کسی کو بغیر کسی کو الزام دیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 2 ہفتے پہلے انرجی کے اوپر ہم نے جو اقدامات کا اعلان کیا تھا، انرجی کنزرویشن کا، بجلی کی بچت کا، ہماری جو تیل کی جو ہماری جو کنزمپشن اس کی بچت کا، اس کے اوپر ایک صوبے کی حکومت ہائی کورٹ چلی گئی. یا وہاں کے ان کے جو کرتا دھرتا تھے ان کو آگے کر کے ہائی کورٹ چلے گئے اور ان سے سٹے آرڈر لے لیا. اور ہم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ رات کو 8 ساڑھے 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی، اس کے خلاف سٹے آرڈر لے لیا. اور پھر ہائی کورٹ کا ایک حکم جاری ہوا جو سر آنکھوں پر ہے. اسی طرح ایک اور حکومت نے بھی بڑی اپنا جو شمال میں ہے انہوں نے بھی اس میں بڑی ڈیلے کی اور ڈیلنگ ٹیکٹکس اختیار کیے، صرف کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے اور ہم نے اپنا یہ نہیں کرنا. بھائی پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں سیاست کو تو قربان کرنا ہوگا.
یا سیاسی قیمت تو ادا کرنی ہوگی. یہ آپ سمجھیں کہ ہم ریاست کو بچا لیں اور سیاست کو بھی بچا لیں, تو یو کانٹ ہیو دا کیک اینڈ آلسو ایٹ اٹ. اس کے لیے کسی چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے. میں آپ کو آج یہاں پر یہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرنا چاہتا ہوں, اور ود دا سنسیئرسٹ آف کمٹمنٹ ایٹ مائی اتھارٹی, پوری ایمانداری کے ساتھ, کہ پی ایم ایل این اور ہماری جو مخلوط حکومت ہے, کہ میں بطور اس حکومت کے وزیر اعظم کے, میں اپنی ساری کی ساری سیاسی جو کمائی ہے میں قربان کر دوں گا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے. بہت ادوار دیکھے ہیں, بڑی اونچ نیچ دیکھی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. میرے لیڈر نواز شریف, میری پارٹی نے 3 مرتبہ مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کروایا. آج میں یہاں پر وزیر اعظم ہوں. تو کیا میں لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا؟ یہ حکومت کیا لیگیسی چھوڑ کے جائے گی کہ پاکستان کے لیے مشکلات تھیں, اس کی جو بھی وجوہات تھی, پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز تھے, اس کے جو بھی وجوہات تھے, کوئی شارٹ ٹرم ہے, کوئی میڈیم ٹرم ہے, کوئی لانگ ٹرم ہے, اس میں جائے بغیر تو ہم نے اگر یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو اس کو نبھانے کے لیے آخری حد تک کوشش کرنا, یہ ہمارا نہ صرف فرض ہے بطور ایک پاکستانی کے, بطور ایک سیاستدان کے, بطور ایک مسلمان کے, باقی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو کیا میں یہ لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا جناب مشکلات تھیں اور ہم نے جناب ہاتھ پاؤں نہیں مارے اور کوشش نہیں کی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. میں اپنی جان دے دوں گا پاکستان کے لیے, میں ہر بائیں قدم اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کوئی سمجھ لے کہ بس اس سے معاملات آسان ہو جائیں گے, نہیں. مشکلات راستے میں مشکلات آنی ہے, اور ایسی ہمیں جگہ پر بھی ہمیں گزرنا ہوگا جہاں پر یقیناً تکلیف برداشت کرنی ہوگی, لیکن حکومت وقت کو, اشرافیہ کو, امراء کو پہلے ہی اپنی مثال دینی ہوگی. اس کے بعد میں عوام سے کہوں گا کہ جناب آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی, پھر سب اس میں شریک ہوں گے. لیکن یہ ممکن نہیں کہ غریب آدمی کے اوپر تو ہم مہنگائی کا بوجھ لاد دیں اور امراء, اشرافیہ اور حکومت جو ہیں وہ جناب قرضوں کے اوپر وہ عیاشیاں کریں. یہ نہ ممکن ہے, نہ اس کی کوئی اجازت ہے, نہ کوئی گنجائش ہے. اس لیے میں آج اپنے اس کروڑوں نوجوانوں کو میں مخاطب ہوں اس تقریب کے ذریعے. کاش کہ یہ جو یوتھ پروگرام کا, وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا جو والیوم ہے, یہ کہیں اس سے 100 گنا کے 1000 گنا بھی زیادہ ہو سکتا, لیکن جتنی چادر اتنے ہم پاؤں پھیلا سکتے ہیں. وقت آئے گا. یہاں پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے, یہ ایک چلتے پھرتے یہ گواہ ہیں کہ کس طرح پنجاب میں ہم نے 10 سال مل کے پنجاب میں یوتھ کو کس طرح ان کی آبیاری کی, اور کیا کیا پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ پیف, اس میں اربوں روپے کے بچوں کو وظائف دیے گئے. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. 20 ارب کے وظائف دیے تھے بچوں کو ہم نے تعلیمی, 40 ارب روپے کے ہم نے وظائف دیے بلا سود پنجاب کے بچوں اور بچیوں کو, جو آج جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے, جن کی والدہ داغ مفارقت دے گئیں, جن کے سر پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا. ایسی ایک نہیں, ہزاروں بچیاں, لاکھوں بچے جن کو یہ 40 ارب روپے کے وظیفے ملے 2008 سے آنورڈ. آج وہ انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, باہر کی یونیورسٹیوں میں وہ اپنا فیلوشپ وہ کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تدریس کا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کہیں وہ چھوٹے مائکرو بزنس میں چلے گئے. تو یہ ہے وہ انویسٹمنٹ جو کسی بھی قوم کے لیے ایک جزو لا ينفک ہے. بدقسمتی سے 75 سال میں ہم نے جو کچھ کیا, آج اس کا سارا جو نقصانات سامنے ہیں. مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا. یہ 75 سال میں اس حمام میں سب ننگے ہیں. میری حکومت, ہماری حکومتیں اور مارشل لائی حکومتیں اور تمام حکومتیں شامل ہیں. سب کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. لیکن کل بھی میں نے پرسوں کسی جگہ کہا کہ there is no point in living in the past. Important is to
learn our experience from the past, کہ ماضی سے سبق سیکھیں, ماضی میں موجود نہ رہیں, اس کا نقصان ہوگا, آگے بڑھیں سبق سیکھ کے, اور اگر اس پہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ قوم, یہ بڑی جری قوم ہے پاکستانی قوم, اس میں بڑی ہمت, بڑی ریزیلینس ہے, اور انشاءاللہ ان تمام زندگی کے اندھے تھپڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے, مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ان مشکلات سے نکلیں گے. لیکن پھر میں عرض کروں گا, سب سے پہلے مجھے دکھانی ہے ذاتی مثال, حکومت کو, اور پھر تمام درجہ بدرجہ اشرافیہ کو, کاروباری حضرات کو, اور سب کو مل کر انشاءاللہ جب ہم یہ چیلنج قبول کریں گے تو مجھے اس میں کوئی کہنے میں باک نہیں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد پاکستان کو اس مشکلات اور طوفانی لہروں سے نکال لیں گے. قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کی ایک نہیں کئی مثالیں آئی ہیں, عصر حاضر کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. میں نے کئی مرتبہ مثال دی, جاپان کی بھی دی اور جرمنی کی بھی دی. وہاں پر کس طرح وہ 60 سال میں, یعنی جرمنی جو ہے, جاپان, بالکل they were raised to ground, لیکن انہوں نے شکست نہیں مانی, اور آج دنیا میں پھر ان کا ستارہ جو ہے بڑی اپنے چمک رہا ہے. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس برے صغیر میں, اٹ واز کاروڈ آؤٹ ٹو لیڈ دا ورلڈ, اسلامک ورلڈ. ہم کہاں رہ گئے, ہم کہاں پیچھے چلے گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج صرف اور صرف میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو کہ یہ حکومت آپ کے ساتھ ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ ہم ایک ایک پائی بچا کر آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے. آپ کو ہم تعلیم دیں گے, اعلیٰ تعلیم دیں گے, آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے, ووکیشنل ٹریننگ دیں گے, اور وسائل دیں گے, اور انشاءاللہ آپ پاکستان کو پھر انشاءاللہ اپنی ہمت اور اپنی محنت سے پاکستان کو عظیم بنائیں گے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم جو باتیں میں نے کی ہیں, جو خطاکار نے, اس کے اوپر ہم اگر ہم عمل کر سکیں 50% بھی, تو معاملات, صورتحال دن رات بدل جائے گی. اور وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی حالت بدلتی ہیں. جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی, ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. اس لیے میں آخر میں آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کی, اور شہزاد خواجہ صاحبہ کو, ان کی ٹیم کو, مریم اورنگزیب صاحبہ کو, بہت اچھی انہوں نے یہاں پر ایک اویئرنیس پروگرام انہوں نے بنایا. گورنر اسٹیٹ بینک کو, حساق ڈار صاحب کو, ان کی ٹیم کو, اور تمام بینکس کو, اور تمام مائکرو فائنانس کمپنیز کو, اور جو درجہ بدرجہ جو ہمارے دوسرے جو ساتھی ہیں جنہوں نے اس میں جس طرح بھی کسی طرح بھی کنٹریبیوٹ کیا, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو عظیم بنائے گا اور ضرور بنے گا. میرے ساتھ پاکستان کے لیے زور سے نعرہ لگائیں, پاکستان نوجوان نسل بیٹھی زور سے, پاکستان قائد اعظم. بہت شکریہ. وزیر اعظم شہباز تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں پاکستان کو بچانا ہے تو سیاست کی قربانی دینا پڑے گی. پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی سیاسی کمائی قربان کر دوں گا.